افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ٹھکانوں پر کامیاب فضائی کارروائیاں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 12 اور 13 مارچ کی درمیانی شب کیے گئے حملوں میں کابل میں 313 کور کے انفراسٹرکچر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ قندھار میں ترابو دہشت گرد کیمپ کو بھی فضائی حملے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ایئر فیلڈ کی آئل اسٹوریج سائٹ اور اس سے منسلک لاجسٹک انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب کا سرکاری دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ جدہ میں وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات۔ خطے میں حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاکستان اور سعودی عرب کا خطے میں امن اور استحکام کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف کو آزمائشی حالات میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں سندھ فنڈ مینجمنٹ ہاؤس بورڈ کا پہلا اجلاس۔ چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، ارکان اسمبلی شہراز شوکت راجپر اور سعدیہ جاوید سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک رہے۔ سندھ فنڈ مینجمنٹ ہاؤس ایکٹ 2021 کا جائزہ۔ بورڈ نے ایس ایف ایم ایچ کو سرکاری فنڈز کے انتظام کے مرکزی پلیٹ فارم کے طور پر فعال کر دیا۔ 16 نامزد فنڈز بشمول پینشن اور سوشل ریلیف فنڈ کا انتظام۔ سرمایہ کاری پالیسی 2026 کی منظوری۔ رسک اور شفافیت پر زور۔ انویسٹمنٹ کمیٹی قیام اور پورٹ فولیو کی نگرانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پینشن، پروویڈنٹ اور سماجی فنڈز کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ کراچی کے ٹرانسپورٹ نظام میں مزید ای وی بسز شامل۔ مزید ڈبل ڈیکرز بھی شامل کرنے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ عوام کو خوشخبری سنا دی۔ کہا کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ای وی بسز کے نئے روٹس عید سے قبل شروع کیے جائیں گے۔ دیگر اضلاع میں یہ سروس عید کے بعد متعارف کرائی جائے گی۔ کراچی میں اگلے ہفتے ای وی بس کا نیا روٹ گلشن معمار تک ٹاور شروع کرنے جا رہے ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت عوامی سہولت کے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کے لیے بھرپور اقدامات جاری رکھے گی۔ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے بیان کے بعد ایران نے اسرائیل پر حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا۔ روسی میڈیا کے مطابق میزائل اور ڈرون تل ابیب کے مرکز اور امریکی فوج کے اڈوں کی جانب داغے گئے۔ اسرائیلی شمالی شہر میں عمارت پر حملے کے نتیجے میں 30 افراد زخمی ہو گئے۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر افراتفری مچ گئی۔ ایئرپورٹ پر موجود افراد کی کاؤنٹر پر کھڑے عملے سے ہاتھا پائی، چیزیں پھینکی۔ جواب میں عملہ بھی ایسا ہی کرتا رہا۔ عراق کے شمالی علاقے مخمور میں بھی فرانسیسی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ، 6 فرانسیسی فوجی زخمی ہو گئے۔